وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دور دنیا کا نہایت ہی عجیب اور تاریخی دور تھا کہ جس میں ظلم و ستم، قتل و غارت، ناانصافی، جبر و تشدد، خدا فراموشی اور توحید بیزاری عام تھی، اخلاق و شرافت کا بحران تھا، انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے، ہمدردی اور محبت کے جذبات ختم ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں اور سالہ سال جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور یہ لوگ اپنے حقیقی خالق کو چھوڑ کر ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے۔ الغرض جتنی برائیاں تھیں سب ان میں پائی جاتی تھیں۔ تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے مقاصد کیا تھے؟ آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے موقع پر ہم انشاءاللہ انہی مقاصد کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ لیکن اس سے قبل بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں حتیٰ کہ آپ کو پختہ یقین ہو گیا ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں مکہ کی ایک وادی میں تھا تو دو فرشتے میرے پاس تشریف لائے، ایک فرشتہ زمین پر اتر آیا اور دوسرا فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہا، لٹکا رہا۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ ان کا وزن ایک آدمی کے ساتھ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میرا وزن ایک آدمی کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن اس آدمی سے زیادہ تھا۔ پھر پہلا فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ ان کا وزن 10 آدمیوں کے ساتھ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میرا وزن 10 آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن ان 10 آدمیوں سے بھی زیادہ تھا۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ ان کا وزن 100 آدمیوں کے ساتھ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میرا وزن 100 آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن ان 100 آدمیوں سے بھی زیادہ تھا۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ ان کا وزن 1000 آدمیوں کے ساتھ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میرا وزن 1000 آدمیوں کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن ان 1000 آدمیوں سے بھی زیادہ تھا۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ اگر تم ان کا وزن تمام امتوں سے بھی کرو گے، یعنی ساری کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ،
اور تمام انبیاء و رسول علیہ السلام اللہ کے علاوہ سب کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو، پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کے حبیب کا مقام ہے، یہ اللہ کے حبیب کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت پہ رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ تو اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے، بلکہ تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، اور جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کو ایک ہی دعوت دے کر بھیجا، اور سب نے لوگوں کو ایک ہی دعوت دی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اعبدوا اللہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اور اللہ ہی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اور فرمایا کہ واجتنبوا الطاغوت اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ تو یہ پہلا مقصد ہے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی پہچان کراتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کیا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا اور بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر توحید کی دعوت دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بے شک اللہ کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ کہ جو اس کی آیت پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً جو اس سے پہلے کل گمراہی میں تھے۔ تو اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مقاصد کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس سے قابل غور نقطہ یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں پر احسان قرار دیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے احسانات ہیں، یعنی سوئے زمین پر رہنے والے اور بسنے والے تمام لوگوں پر، تمام انسانیت پر، تمام مؤمنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو پیدا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش نازل کی، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر اور دریا بہائے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل پھول اور باغات اگائے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب احسانات کو نہیں بتلایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا،
لیکن بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان قرار دیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا مقصد کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ دوسرا مقصد ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہر قسم کے گناہ سے پاک کرتے تھے۔ اور تیسرا مقصد کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا مقصد کہ اس کی آیت پڑھ کر سناتا ہے، دوسرا مقصد انہیں پاک کرتا ہے، تیسرا مقصد انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس آیات کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا مقصد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، یعنی کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ اور دوسرا مقصد کہ وہ مبشرہ، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور تیسرا مقصد کہ وہ نذیرہ، اور اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو اس آیات کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا کہ شاہدہ، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، دوسرا وہ مبشرہ، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، تیسرا وہ نذیرہ، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان پر کتاب اور میزان نازل کی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ، یعنی کتاب اللہ اور میزان کے ساتھ بھیجا، تاکہ عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ تو عدل و انصاف یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے کہ لوگ اپنے تمام فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں، تاکہ عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ چند مقاصد کا تذکرہ قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق صالح کی تکمیل کروں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد اخلاق صالح کی تکمیل ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے کردار، لوگوں کے اعمال کو سنواریں، آپ لوگوں کے کردار، لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کریں۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے کہ انی بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ بے شک آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ اخلاق صالح کی تکمیل کریں۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، کہ مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس دنیا کے اندر بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا کے اندر سراپا رحمت بن کر تشریف لائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، پیار، محبت اور شفقت بانٹنے والے تھے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ چند مقاصد کا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اور بالخصوص ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرم مزاج ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت بانٹتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔